صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سابق سفیر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جوہر صاحب۔ سر یہ ایک طرف تو ظاہر ہے وہ ٹو کنگز کی بات ہو رہی ہے، چلیں جو بھی اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں، لیکن یہ جو ایک ٹروتھ سوشل پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تصویر دی اور کہا کہ جی نو مور مسٹر نائس گائے، یعنی وہ ایک اے آئی تصویر ہے جس میں وہ چشمہ لگائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں انہوں نے گن پکڑی ہوئی ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور جو چارلس صاحب ہیں ان کے ساتھ جو تقریب ہے اس میں خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، تو یہ کیا اعلان کر رہے ہیں اور اس سے کیا اشارے کیا مل رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی یہ تو ان کی جو کوئرسو ڈپلومیسی ہے، ظاہر ہے اس کا حصہ ہے۔ ہوں یہ دونوں سائڈز یہ کوشش کر رہی ہیں اپنی بارگیننگ انہانس کریں، پر ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ہوں وار آف نیریٹیوز بھی ہے۔ تو یہ تو اس کا جو ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ بڑا پسند کرتے ہیں کہ وہ میڈیا کے تھرو ڈپلومیسی کریں، ہوں حالانکہ اس کے کئی بار نقصانات بھی ہوئے ہیں ان کو، بٹ پھر بھی وہ ظاہر ہے کہ ان کو پسند ہے یہ۔ تو وہ کیسا ہے، اس میں کوئی اتنی میرے خیال ہے انیوژل بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا نا کہ پچھلے یعنی کہ چند دنوں میں کوئی ایسے سخت بیانات دونوں طرف سے نہیں آئے ہیں کہ جس سے یہ لگے کہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، لیکن اچانک ان کا اس طرح سے کہہ دینا کہ جی نو مور مسٹر نائس گئے اور جلد جو ہے وہ آپ ڈیل کریں ایران سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ اس کے علاوہ جو کوششیں ہیں وہ تو جاری ہیں، کہا جا رہا ہے کہ آج بھی ایک جو جہاز ہے وہ ایران کی طرف جا رہا تھا، اس کو روکا گیا، پھر کچھ نئی پابندیاں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کوئی 35 شخصیات اور کمپنیز ہیں، تو وہ جو ایپک فیوری جو ہے وہ تو رک گیا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اکنامک فیوری جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ بڑھے گا اور ایران بیک فٹ پہ جائے گا؟ جی دیکھیں، یہ بلاکیج جو انہوں نے کیا ہے امریکہ نے، میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کیا تھا کہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک ایران نے کیا تھا، ہوں کیونکہ امریکہ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ہی بڑی ایک لیوریج کریٹ کر لی ہے، اور اس لیوریج کو وہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے نیوکلیر ایشو پہ، ہوں جو نیگوسیشنز میں کنسیشنز لینے کے لیے۔ ہوں تو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر یہ بلاکیٹ کیا، کیونکہ جو پہلا راؤنڈ ہوا تو اس میں ان کو احساس ہوا کہ وہ ایرانیز بہت زیادہ اس پہ ریلائی کر رہے ہیں اپنی اس لیوریج پہ۔ تو یہ اب نیوٹرلائز کرنے کے لیے بلاکیٹ، میرا خیال ہے کہ دیکھیں کسی حد تک اس نے نیوٹرلائز کیا بھی ہے ایران کی اس لیوریج کو۔ اب امریکہ کیا کر رہا ہے اس وقت وہ پوری دنیا سے اپنے جو دیکھیں، انہوں نے آلریڈی بھی بحری بیڑے ادھر موجود ہیں، باقی بھی نیول ویسل جو ہیں مزید منگوا کے، ہوں تو اس کو زیادہ ٹائٹن کر رہے ہیں، جو ہے ایک بالکل پنسر سٹائل میں یہ بلاکیڈ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے لیے مشکل ہوتا جائے۔ ہوں اس میں ایک پہلو تھا کہ ایران کے کچھ جو ہے نا کوئی 160 سے 170 ملین کے قریب جو تیل ہے، وہ آلریڈی دنیا میں ٹینکرز اور نیول اور شپس کی میں آلریڈی ہے اس وقت، جو کھلے سمندروں میں ہے۔ ہوں لیکن امریکہ نے اب یہ اعلان کیا کہ ان کو جہاں بھی دنیا میں کوئی ایسا ملے گا شپ یا کوئی ٹینکر جس کو وہ سمجھیں گے کہ وہ ایران یا کہ ایران کے فلیگ کے نیچے ہو یا نہ بھی ہو، ہوں اگر وہ والا تیل اس میں جو سینکشن تیل جس کو وہ کہتے ہیں اس پہ پایا گیا تو اس کو چیز کریں گے۔ ہوں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر جو ہے سیکنڈری سینکشن لگانا شروع کر، مثال کے طور پہ انہوں نے جانا کہ وہ جو ریفائنریز جو ہیں جو یہ ایران والا تیل پروسیس کرتی تھی، ان میں سے بھی کئیوں پہ سینکشن ابھی ریسنٹلی لگائی ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے جس طرح اس کو کہتے ہیں نا، وہ ٹائٹن تو کر رہے ہیں اس کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکنامک سکویز جو ہے یہ ایران کو مجبور کرے گا کہ وہ مزید کنسیشنز ہیں، اور وہ کنسیشنز کہاں چاہتے ہیں؟ ہوں وہ کنسیشنز مینلی نیوکلیر ایشو پہ چاہتے ہیں۔ اب ایران نے ہوں جو لیٹسٹ پروپوزل ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح کرتے ہیں کہ ہم ڈیکپل کر لیتے ہیں دو چیزوں کو، نیوکلیر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ہوں سب سے پہلے ایک پرماننٹ سیز فائر کر لیتے ہیں، ساتھ ہی جو ہے نا آپ اپنا بلاکیج ہٹائیں، ہم جو ہے ہرمز سے وہ اس کا بلاک ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن جب وہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہرمز کو ان بلاک کرتے ہیں، تو ایران اس میں کچھ شرطیں رکھتا ہے۔ ہوں وہ شرطیں کچھ اس قسم کی ہیں کہ وہاں سے جو بھی جہاز یا ٹینکر گزریں گے، تو وہ ایران کی ان کوآرڈینیٹڈ جو راؤٹس ہوئیں گے وہاں سے گزریں گے، اور ایک قسم کا ان کی اجازت ہے گزریں گے۔ اب ابتدائی یہ طور پہ امریکہ کو جوہر بالکل صاحب، قابل ابتدائی قبول طور نہیں پہ ہے کہ، جب یہ کیونکہ اس کا تجاویز دی گئی مطلب ہے کہ الٹا پاکستان کے ذریعے، تو یہ خبر آئی نا، رائٹرز نے دی تھی کہ جی وہ خوش نہیں ہے، اور اب جو یہ جو ہم نے آج ان کا جو خطاب کے دوران جو جملہ ہے وہ بھی دکھایا، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، اور چارلز بھی جو ہیں وہ ان سے متفق ہیں، یعنی یہ کلیئر میسیج ہی سمجھے نا کہ وہ جو تجاویز تھی کہ آپ پس پش ڈال دیں نیوکلیئر معاملے کو اور آپ پہلے ہرمز کی بات کر لیں، تو یہ کلیئرٹی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بتا رہے ہیں۔
جی دیکھیں، اور یہ کنسسٹنٹلی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کہتے رہے، کہ وہ تو آج سے 20-25 سال پہلے بھی یہ کہتے تھے، جب ابھی ان کی کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کیونکہ اس وقت بھی وہ امریکہ میں جو جوئش لابی ہے، جو آئی پیک ہے، اور ان سے باقیوں کو ان سے کلٹیویٹ کر رہے تھے، تو اس وقت سے ان کا ایک کنسسٹنٹ اسٹینڈ ہے. پھر جب وہ اقتدار میں آئے، پہلی ٹرم میں بھی بہت زیادہ اس بارے میں بیانات دیے گئے. اس سے پہلے جب پریزیڈنٹ اوباما نے JCPOA کر رہے تھے، تو انہوں نے اس کو بدترین معاہدہ قرار دیا تاریخ کا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس سے ان کو وہ نیوکلیر کیپیسٹی بلڈ کرنے میں، اپنی ویپنز کیپیسٹی بلڈ کرنے میں مدد ملے گی. تو وہ ایک ان کا کنسسٹنٹ پلانک ہے. اور یہ مسئلہ تو ہے کہ اب اس کے بغیر وہ اگر یہ جنگ ختم کر کے چلے جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ وکٹری کیسے دکھا سکتے ہیں. تو بالکل یہ ایک چیلنج ہے، اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ ڈیکپل ہو. اور یہ اس وقت مسئلہ ہے، کیونکہ ایران چاہتا ہے کہ یہ ڈیکپل ہو، یعنی کہ ان دونوں ایشوز کو علیحدہ علیحدہ کر رکھا جائے، اور سیکوینسنگ اس کی یہ ہو، کو پہلے یہ جو ان بلاکنگ ہو، اور بعد میں پھر نیوکلیر ایشوز جو ہے اس پہ بات کی جائے. اب ایران جو امریکہ کی خواہش ہے کہ نہیں، جو ہے نا نیوکلیر ایشو ان کے لیے کیونکہ کور ہے، تو وہ پہلے یا اکٹھی بات ہو سب پہ. یہ ان جو ہے، اور جب یہ ٹاکس کا پہلا راؤنڈ ہوا تھا، تو اس میں تو ساروں پہ اکٹھی بات ہو رہی تھی اس وقت، اور یہی ان کی ابھی بھی پریفرنس بھی ہے، ان کی خواہش بھی ہے. اور اسی لیے وہ پریشرائز بھی کر رہے ہیں ایران کو، کہ ایران وہ نیوکلیر جو ایشو ہے اس پہ. اور دیکھیں نیوکلیر ایشو پہ بھی کور ایشوز جو ہے نا، اس میں دو ہیں. ایک تو وہ ظاہر ہے 450 کلو گرام یا 440 کلو گرام جو افزودہ یورینیم ہے 60% تک اس کا معاملہ ہے. لیکن دوسرا جو اس سے بھی اہم معاملہ ہے، وہ ہے جو ایک نیوکلیر وہ انریچمنٹ کی سسپینشن چاہ رہے ہیں. امریکہ 20 سال کے لیے چاہ رہا تھا، ایران نے جو ہے نا اطلاعات کے مطابق 5 سال تک وہ آگے بڑھے تھے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ایران کے اندر کچھ آوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم نے بہت ہی اس پہ جلدی کی ہے، یہ 5 سال کی بھی ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی ونڈو. تو پھر ایران اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ خصوصاً وہاں پہ جو ہارڈ لائنرز تھے، انہوں نے اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا ریاکشن ان کی طرف سے آیا. تو پھر تھوڑا سا ایران اس سے پیچھے ہٹا ہے اپنے اس موقف سے. اب وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ بات ہی نہ ہو فی الحال، تاکہ وہ سسپینشن جو ہے نا ابھی ڈسکس ہی نہ ہو. تو یہ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں، تو ڈپلومیسی تو ابھی بھی چل رہی ہے. جو یہ تجاویز ادھر سے جاتی ہیں وہ ابھی بھی ظاہر ہے پاکستان ہی ذریعہ ہے، ابھی بھی پاکستان فیسیلیٹیٹر بھی ہے، میڈیٹر بھی ہے. تو اور پھر امریکہ کی طرف سے اس پہ جو بھی ان کی ریزرویشنز اعتراضات ہوتے ہیں، جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ادھر واپس جاتی ہیں. تو اس طرح سے یہ ڈپلومیسی تو چل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک کشیدگی بھی ہے. اور ظاہر ہے دونوں طرف سے یہ کوشش بھی ہے کہ پریشر جو ہے وہ اکنامک وارفیئر کے ذریعے ایک دوسرے پہ اتنا جنریٹ کیا جائے، اور پولیٹیکل پریشر جنریٹ کیا جائے. بیکاز ایرانی سائڈ یہ سمجھتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ڈومیسٹک پولیٹیکل پریشر کافی ہے. جو ایرانی سائڈ سمجھتی ہے کہ ایران کے کیونکہ سسٹم مختلف ہے، ان پہ اس طرح کا نہیں ہے، تو وہ اس کو تھوڑا سا لیوریج کرنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ. نہیں، مگر یہ جو تعطل ہے، اس کا مطلب یہ کہ آج تو ایران نے سیکورٹی کونسل میں بھی ایک درخواست دی ہے کہ جو ناکہ بندی ہے امریکہ ختم کرے جو ایران کی بحری حدود کی. مگر اگر یہ اسٹیلمیٹ رہتا ہے اسی طریقے سے، تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ یعنی کس کو زیادہ فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ خیر اقوام متحدہ میں جو انہوں نے دیا اس پہ چلیں بحث وغیرہ ہو جائے گی، اس پہ کیا ہوگا زیادہ. مطلب دیکھیں امریکہ کے پاس تو ویٹو پاور بھی ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ریزولوشن اگر ناکہ بندی برقرار رہتی ہے، ناکہ بندی برقرار ہے، ایران نے ہرمز بند کی ہوئی ہے، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جی بالکل، میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا شامی صاحب. دیکھیں اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا نقصان ہے. کیوں ایران کا بہت زیادہ نقصان ہے اقتصادی طور پہ. دیکھیں وہاں پہ ریال، ابھی آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ ریکارڈ سطح تک گر گیا ریال. جب پچھلی بار ایران میں فسادات ہوئے تھے، تو وہ ریال کی قیمت ایک دم 50% کے قریب گرنے کی وجہ سے ہی ہوئے تھے. تو ظاہر ہے اس کا ایک اقتصادی پریشر تو ایران پہ ہوگا، بے شک وہ اس کو مانے کہ نہیں مانے. دوسری طرف امریکہ پہ یہ پریشر ہے کہ جو پوری دنیا کی اکانومیز اس سے تباہ ہو رہی ہیں، اور صرف اکانومیز نہیں، ایک انرجی کرائسس کریٹ ہوا ہے. ایک جو ہے نا دیکھیں فوڈ کرائسس جو اس سے بھی آگے بڑھ رہا ہے. امریکہ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس تو اپنی تیل اور گیس ہے، بلکہ امریکہ تو اپنا تیل بیچ رہا ہے، سودے کر رہا ہے، بالکل، اور اس پیسہ بھی کما رہا ہے. اس لحاظ سے نہیں ہے. لیکن ان کو دوسرا فرق پڑتا ہے. دوسرا فرق یہ پڑتا ہے کہ دیکھیں جو امریکہ میں بھی جو تیل کی قیمت ہے وہ متعین ہوتی ہے جو برینڈ کروڈ کی جو ڈیلی کی پرائس ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے. وہ تو فائدہ جو ہوتا ہے وہ آئل کمپنیز کو ہوتا ہے، صارفین کو نہیں ہوتا.